براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے۔ ٹائیگر فورس ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جو کہ اس شجرکاری کے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور خاص طور پر میں عثمان ڈار کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے جو ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج صوبہ کے اندر 520 مقامات کے اوپر یہ فنکشن ہو رہے ہیں اور اس میں 12 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ لاہور کے اندر 154 کینال کے اوپر یہ جو خصوصی ٹیکنالوجی کی جو ہماری پلانٹیشن ہے یہ ہم لگا رہے ہیں۔ یہ خاص ٹیکنالوجی ہے جو کہ جاپان سے ہم نے درآمد کیا ہے۔ اس سے یہ جو پودے ہیں ان سے 30% آکسیجن زیادہ پیدا ہوتی ہے اور یہ انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہے۔ اسی طرح جو پرائم منسٹر صاحب کا 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے وہ ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ انشاءاللہ جو پرائم منسٹر صاحب کا یہ پروجیکٹ ہے اس کو بھی ہم اپنی بھرپور پرائرٹی دیں گے، اور ابھی جو پرائم منسٹر صاحب نے یہاں انیگوریٹ کیا ہے ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا، اس کے اندر بھی انشاءاللہ ہم 60 لاکھ پودے لگائیں گے، جس سے اس لاہور کا جو ایکو سسٹم ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شروع دن سے ہی جب سے تحریک انصاف کی حکومت یہاں آئی ہے ہمارے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور روزانہ اس کا ہم جواب بھی دیتے ہیں، بٹ اسپیشلی جو اس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ تمام چیزیں رولز اور قاعدے اور ریگولیشن کے مطابق چلتی ہیں، اور الحمدللہ ہمیشہ ہی میں نے جو قانون کی پاسداری ہے وہ کی ہے، اور اپنے تمام جو ہمارے ایشوز ہیں جو میٹرز ہیں وہ رول اور پروسیجر کے تحت ہم نے چلائے ہیں اور ہم چلا رہے ہیں۔ جو یہ جس فائل کی آپ بات کر رہے ہیں کبھی آپ اس کو کھول کے دیکھیں کہ اس میں سی ایم آفس کا کہیں ذکر ہے، کہیں دور دور سے اس کا کہیں واسطہ ہے کہ نہیں ہے، بٹ جہاں پہ بھی جب بھی کسی عدالت نے یا کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے ہمیں بلایا ہے، میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوا ہوں، آنریبل ہائی کورٹ لاہور میں پیش ہوا ہوں، آنریبل ہائی کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوا ہوں، میں FIA میں پیش ہوا ہوں، اور میں نیب میں بھی پیش ہوں گا، اور تمام ریکارڈ خود ہی بتاتا ہے کہ اس کے اندر ہے کیا کچھ اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو تبھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب آپ ایک دفعہ فائل پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں، جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، جب آپ کے پاس حقیقت نہیں ہے، آپ سنی سنائی خبر کے اوپر کس طرح سے اعتبار کر سکتے ہیں؟ تمام چیزیں قاعدے اور قانون کے مطابق چلتی ہیں، تمام چیزیں رولز اور ریگولیشن ہر چیز کی طے ہیں، ہر کسی کا اپنا اختیار ہے، تمام چیزیں روزانہ ہزاروں فائلیں چلتی ہیں، اب ہر فائل تو چیف منسٹر کے پاس نہیں آتی۔ جی رانا صاحب، پرائم منسٹر صاحب جب اس دفعہ لاہور تشریف لائے تو یہاں پہ جو ہمارے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ ان سے ملے، ان کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، انہوں نے اپنا فیڈ بیک ان کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ بالکل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب اچھا ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے، اس میں کوئی کسی کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا، بٹ اوپر لیول کے اوپر انہوں نے تعریف بھی کی ہے، انہوں نے کہا پنجاب کی ایڈمنسٹریشن جتنا اچھا ڈیلیور کر رہی ہے اور جتنا لوگوں کو ایز آؤٹ کر رہی ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی، بٹ جہاں جہاں پرابلم نظر آتی ہے، جہاں جہاں پہ ایشو ہے، تو اس کے خلاف ایکشن لینا بھی ہمارا فرض بنتا ہے۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پازیٹیو تنقید کریں ہمارے اوپر، اگر آپ ہمیں اپنے ایشوز بتائیں بجائے کردار کشی کرنے کے، بجائے غلط خبریں لگانے کے، تو اس میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. میں کچھ چھوٹا سا شعر پڑھوں گا آپ کے لیے. ہم کچھ عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی. محسن، اس کے بعد آخری جو ہے نا لیاقت انصاری صاحب. جی، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں لیاقت گے. انصاری صاحب، آخری کوشچن. آپ نے ایک بہت ہی اہم منصوبے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے یہ میرے خیال میں ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. اس آئیڈیا کو بہت پہلے کنسیو کیا گیا تھا اور کسی حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کر سکے. میں اگر کہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تو بھیجا نہ ہوگا. آپ کو جیسے معلوم ہے اس کے سیلنٹ فیچرز میں یہ 40 کلومیٹر ایک اس کی لمبائی ہوگی اس شہر کی، اور اس کے اندر 3 بیراجز بنیں گے. اس کے اندر ایجوکیشن سٹی، ہیلتھ سٹی، انٹرٹینمنٹ سٹی، آئی ٹی سٹی، سپورٹ سٹی، 12-13 قسم کی جو اسپیشلٹیز ہیں. یہ سنگاپور اور دبئی کے طرز کا ایک جدید شہر ہوگا اور اس کے اندر تمام وہ فیسلٹیز ہوں گی جو انٹرنیشنل لیول کے ایک شہر کے اندر ہوتی ہیں. اور اس سے تقریباً 5,85,000 کیوسک پانی جو ہے وہ سٹور ہوگا. جب وہ پانی سٹور ہوگا تو لاہور کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے نیچے جا رہا ہے وہ رائز ہوگا، اور اس میں 60 لاکھ جب یہ درخت لگائے جائیں گے، پلانٹیشن ہو گئے تو گرین پاکٹس بنیں گے جس سے یہ لاہور کا ایکو سسٹم بہتر ہو جائے گا. میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک نیا لاہور اسلام آباد کے بعد ہم بسانے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی اس کا پھر آپ خود اندازہ لگا لیں. اور اس میں تقریباً انشاءاللہ 90% جو میٹیریل ہوگا وہ لوکل استعمال ہوگا. وہ جو پاکستان کا اپنا ہوگا اس سے اکنامک جنریشن ہوگی. اس میں انٹرنیشنل لیول کے لوگ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ انویسٹ کریں گے، اور ایک جو اپرچونیٹی ہے اس سے انشاءاللہ اس ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. دیکھیں، جب ہمارا دامن صاف ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں ایک نہیں 10 نئے بلائے ہم جائیں گے، ہر فورم پہ جائیں گے، ہر جگہ پہ جائیں گے، ہر چیز دکھائیں گے. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. تو جن کا دامن صاف ہے ان کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے نہ غلط کام کیا ہے نہ کسی کو کرنے دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہمارا دامن صاف ہے تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت، ہم نے غلط کام نہیں کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نیب FIA سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوا ہوں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ PTI حکومت کے خلاف پہلے دن سے منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے. پروپیگنڈا کرنے والوں کو روزانہ جواب بھی دے رہے ہیں. میں نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے، تمام امور کو قوانین کے مطابق چلا رہے ہیں. روزانہ کئی فائلوں پر بات ہوتی ہے، روزانہ کئی فائلیں آتی ہیں، ہر فائل تو وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں آتی.